عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے متعلق آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق۔ اسلام کا رشتہ سب سے اعلیٰ، سب سے گہرا اور سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ یہ رشتہ جانی دشمن کو بھائی اور جگری دوست بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے کرم کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا کہ تم باہم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ اخوت اور بھائی چارہ کا یہ رشتہ ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ اگر اتفاق سے دو مسلمانوں یا مسلمان گروہوں کے درمیان یہ رشتہ کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے تو باقی مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس رشتے کو بحال کرنے کی پوری کوشش کریں۔ قرآن مجید میں بھی حکم آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کرا دو، تو اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم و تعدی کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف پلٹ آئے، تو وہ اگر پلٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر حال میں انصاف کرو، یقینا اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اہل ایمان تو بھائی بھائی ہی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں تم پر رحم کیا جائے گا۔ نزاع کو دور کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اسلام نے اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ ان تمام باتوں سے پرہیز کیا جائے جو اہل ایمان کے باہمی روابط کو خراب کرنے والی ہے۔ چنانچہ ان آیات کے فوائد فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان لانے والوں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کہیں ان سے بہتر نہ ہو۔ جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں ان سے وہ عورتیں بہتر ہو سکتی ہیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اپنے کو اپنے بھائی مسلمان کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ اور حق تلفی ہوتے ہیں، اور عیب جوئی نہ کرو، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اسے پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے گھن کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ امور شنیعہ جو اہل ایمان کے باہمی روابط کو تباہ کر دینے والے ہیں، اخلاقی جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جرائم خود اس شخص کے ظاہر و باطن اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں جو ان کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان کا ارتکاب کرنے والا اپنے بھائی مسلمانوں ہی پر ظلم نہیں ڈھاتا بلکہ خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ یہ امور انسانی فطرت کے بھی منافی ہیں، اور ہر سلیم الطبع انسان کو ان سے گھن کرنا چاہیے، اور یہ امور خود ایمان کے بھی منافی ہیں۔ اونچ نیچ کا تصور اور نسلی فخر و غرور بھی اخوت و محبت کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان آیات کے فوراً بعد قرآن مجید نے اس پر بھی کاری ضرب لگائی اور بتایا کہ سب انسان ایک خدا کے پیدا کردہ اور ایک ہی جوڑی کی اولاد ہے۔
ان کی نسل اور خاندان ایک ہی ہے، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں۔ جو زیادہ نیک اور خدا ترس ہے وہ خدا کی نگاہ میں زیادہ معزز و شریف ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کم تر درجہ کا ہو۔ ایک جگہ پھر قرآن پاک میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگ اور شریف وہ ہے جو زیادہ خدا ترس ہے۔ ان منفی ہدایت کے ساتھ قرآن مجید نے مشبہ طور سے یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جس کا ترجمہ ہے مومن مرد و عورت، مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہوتے ہیں، ان میں باہم رحمت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے۔ رحماء بینہم، سورہ فتح آیت نمبر 29، وہ آپس میں رحیم و شفیق ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے سخت نہیں، نرم اور متواضع ہوتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، اس کا ترجمہ ہے وہ اہل ایمان کے لیے نرم اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں باہم اس قدر الفت، ویگانگت اور اتحاد کی فضا ہوتی ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتے ہیں اور ناسک حالات میں بھی ان کی یہ حالت برقرار رہتی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں سب بسب جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مسلمانوں کے حقوق کی بہترین انداز میں نشاندہی کر دی ہے۔